بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کو جب بیچا جا رہا تھا چند ملین ڈالر کے لیے، ملکی وقار کا، آزادی کا، خود مختاری کا، سالمیت کا، ملکی آئین کا، قانون کا، جمہوریت کا جب سودا کیا جا رہا تھا، اس سودے کو چھپانے کے لیے ملک میں جبر، لا قانونیت اور ظلم کی انتہا کی گئی تھی۔ آج آپ کو وہ ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاؤں گا کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آپ نے یہ کہانی تو سن لی ہے کہ کس طرح سے جنرل باجوہ نے اگست میں ہتھیار سپلائی کیے جو یوکرین تک گئے، یعنی پاکستان پچھلے سال سے یوکرین کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت جانے کے محض 2 سے 3 مہینے بعد معاہدہ ہو گیا تھا۔ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا تو عالمی قوتوں کو یہ لگا کہ جن جنگوں کی طرف ہم جانے لگے ہیں عمران خان ان میں رکاوٹ بنے گا، ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ ان جنگوں کی تیاری بہت پہلے سے کی جا چکی تھی، وہ پھر یوکرین کی جنگ ہو یا موجودہ جو جنگ ہو رہی ہے جو اسرائیل بربریت کر رہا ہے، یہ سب پلاننگ پہلے ہو چکی تھی۔ اس کے حوالے سے آپ کو کچھ تاریخیں بتاتا ہوں، کچھ ثبوت دکھاتا ہوں، لیکن پہلے ہم ذرا یہ سرسری سی نظر دوڑاتے ہیں بی بی سی کی سٹوری پر، جو آپ صبح سے سن بھی چکے ہیں، شاید پڑھ بھی چکے ہیں، اس پر ولاگز بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن میں آپ کو اس سے ڈاٹس کنیکٹ کر کے بتاؤں گا۔ ناظرین، یہ سٹوری شروع ہوتی ہے اس ہیڈ لائن سے کہ نور خان ایئر بیس سے 5 خفیہ پروازیں امریکی کمپنیوں سے پاکستان کے لاکھوں ڈالر کی اسلحہ فراہمی کے معاہدے کیا ظاہر کرتے ہیں۔ اب انہوں نے صرف خبر نہیں لگائی بلکہ وہ خفیہ معاہدے عوام کے سامنے بھی رکھتی ہیں۔ یہ ہے جی وہ معاہدہ۔ یہ معاہدہ 19 جولائی 2022 کو سٹارٹ ہوتا ہے اور اس پر دستخط ہوتے ہیں 17 اگست 2022۔ اب آپ نے ان تاریخوں پہ بڑا غور کرنا ہے۔ اب جس دوران یہ معاہدے ہو رہے تھے اور پاکستان اسلحے کی سپلائی شروع کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خبر آئی تھی کہ امریکی ڈرون بھی ہماری فضائی حدود سے گزر کے جا کے افغانستان میں حملہ کرتے ہیں اور کسی ٹارگٹ کو مار دیتے ہیں۔ اس پہ بڑا ری ایکشن آیا تھا، اس پہ شیریں مزاری نے بھی ری ایکشن دیا تھا، عمران خان نے بھی ری ایکشن دیا تھا، شاید ارشد شریف نے بھی اس پہ پروگرام کیا تھا۔ اب جب یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی، ملک کا سودا ہو رہا تھا، ملک کی سالمیت کا سودا ہو رہا تھا، آزادی کا سودا ہو رہا تھا، خود مختاری کا سودا ہو رہا تھا، آئین اور قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا تھا، ملک کے مقبول ترین لیڈر کے خلاف کیس در کیس بنائے جا رہے تھے، تو خطرہ یہ تھا کہ جب ملک کا سودا کر رہے ہیں تو آوازیں اٹھیں گی۔ اب آپ نے ان سارے معاہدوں کے دوران خبروں کا تسلسل دیکھنا ہے تو آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا کہ توجہ ہٹانے کے لیے تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن اور جو بڑی توانا آوازیں تھیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیسے شروع ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ریاض خان پہ بھی کس طرح سے کیسز بنائے گئے، اسی دوران ارشد شریف پہ بھی کیسز بنائے گئے، آپ کو سارا یاد ہوگا۔ تاریخیں یاد رکھیں، 19 جولائی 2022 کو یہ سولیسیٹیشن شروع ہوتی ہے، دستخط ہوتے ہیں 17 اگست کو، یعنی 28 دن کے ٹائم کے اندر اندر یہ سارے معاملات پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں، اور پاکستان نے تقریباً سال سوا سال کا معاہدہ کیا، جس کی اینڈ ڈیٹ ابھی اکتوبر یعنی 14 اکتوبر 2023 کو یہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ کرنی ہے خبریں۔ پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر 2 اگست کو کوئٹہ میں ریسکیو آپریشن کے دوران گر جاتا ہے اور اس میں کور کمانڈر کوئٹہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ باقی بھی افسران ہوتے ہیں۔ یہ قلمناک حادثہ تھا، پوری قوم کو اس کی تکلیف تھی، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد ایک ان نون اکاؤنٹ جس کے 10 یا 15 فالوورز تھے، اس کی ایک ٹویٹ کو اٹھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف ملک دشمن جماعت ہے۔ اس نے شہداء کی تذلیل کی۔ شہداء کی تذلیل 9 مئی کے بعد نہیں شروع ہوا بیانیہ، یہ بیانیہ شروع سے جاری تھا، کیونکہ اپنے کرتوتوں کا پتہ تھا، اپنی غداریاں چھپانی تھیں۔ تو کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ شہداء کے پیچھے چھپ جاؤ؟ اس سے بہتر تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ تب سے کوششیں جاری تھیں کہ شہداء کے پاکیزہ خون کے پیچھے چھپا جائے۔ تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور اسی کریک ڈاؤن میں ایک دن بیپر جب شہباز گل نے دیا تو ان کو بھی اٹھا کے لے گئے اور ساری رات تشدد کر کے، ننگا کر کے، الٹا لٹکا کے مارا گیا۔ یہ تاریخ دیکھیں 9 اگست، تو 2 اگست کو وہ کریش ہوتا ہے، ایک کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، باقی لیڈران کو پکڑا جاتا ہے، تحریک انصاف جی معافی مانگو جی، توبہ کرو جی، اس طرح کا ایک کیمپین چلتی ہے۔ شہباز گل پہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے، کسی عدالت سے ان کو ریلیف نہیں ملتا۔ جج زیبا کا کیا ہوتا ہے کہ وہ تشدد کے باوجود دوبارہ ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیتی ہیں، جس میں عمران خان لیش آؤٹ بھی کرتے ہیں جلسے کے دوران، ان پر کیس بنا دیا جاتا ہے۔
یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ ابھی رکے میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ 10 اگست 2022 کو یہ چیک کریں، یہ پکچر آتی ہے ہمارے سامنے کہ ارشد شریف بھی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ ارشد شریف کی تصدیق کرنے کے لیے پکچر جاری کی گئی تھی FIA پشاور کی طرف سے، لیکن ارشد شریف کے لیے بھی زمین تنگ کر دی گئی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. عمران ریاض خان توانا آواز کیس پر کیس ڈالے جا رہے ہیں، وہ عدالتوں میں پھر رہے ہیں، کبھی ادھر نہیں، میں جی اسلام آباد آیا تو پکڑ لیں گے. آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ ارشد شریف کو دیکھ لیں کہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا کیونکہ ان کو کنفرم اطلاع تھی کہ انہیں مار دیا جائے گا. جب پکڑ لیا تو اسی طرح جیسے شہباز گل کے ساتھ کیا ہے، ننگا کر کے الٹا لٹکا کے مارا جائے گا، اور اس بندے کو یہ قبول نہیں تھا. کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ اپنی غداری چھپانے کے لیے. اور وہ غداری کیا تھی؟ اب دوبارہ واپس آتے ہیں. BBC کے پاس موجود دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگست 2022 میں پاکستان نے 2 پرائیویٹ امریکی ملٹری کمپنیوں کے ساتھ $364 ملین کے اسلحے کی فروخت کے معاہدے کیے، جس کے تحت ان کمپنیوں کو پاکستان کی جانب سے 155 mm گولے بیچے گئے. تاہم ان معاہدوں سے متعلق برطانیہ اور پاکستان میں برتی جانے والی رازداری ان پر سوالات کھڑے کرتی ہیں. سوچ نامی ایک فیکٹ چیکر نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے در حقیقت ان 2 امریکی پرائیویٹ کمپنیوں کے ذریعے یوکرین کو ہتھیار بھیجے. شاید اسی لیے ان معاہدوں سے جڑے بہت سے حقائق منظر عام پر نہیں آئے. نورتھروپ گرومین سسٹمز کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ 17 اگست 2022 کو ہوا، اور یہ اس کے ڈاکیومنٹس بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. BBC کی تحقیق کے مطابق گلوبل ملٹری اور نورتھروپ گرومین نامی امریکی کمپنیوں نے 155 mm کے گولے خریدنے کے 2 معاہدے پاکستان کے ساتھ کیے، اور امریکہ کے فیڈرل پروکیورمنٹ ڈیٹا سسٹم سے حاصل کردہ معاہدوں کی تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ہتھیار پاکستان سے خریدے گئے. دونوں معاہدوں پر 17 اگست 2022 کو دستخط ہوئے. یہ معاہدے بالخصوص 155 mm کے گولوں کے لیے تھے. گلوبل ملٹری کے ساتھ $232 ملین اور نورتھروپ گرومین کے ساتھ $131 ملین کا معاہدہ ہوا تھا. ان معاہدوں کی میعاد گزشتہ ماہ یعنی اکتوبر 2023 میں ختم ہوئی. پاکستانی اسلحے کی برآمد میں 3000% اضافہ ہوا. یعنی جولائی جون جو فائنینشل ایئر 2022 تھا، یعنی 21 سے 22 کے درمیان، صرف ہم نے $13.215 ملین کا اسلحہ فروخت کیا، جبکہ فائنینشل ایئر 22-23 جو آ جاتا ہے اس میں ہم نے $415 ملین کا اسلحہ سیل کیا. تقریباً $500 ملین کی یہ گیم تھی. اس گولے کی جو پاکستان نے بھیجا ہے، مانگ اتنی زیادہ ہے، یوکرین کی فوج ایک دن میں 6 سے 8,000 گولے فائر کرتی ہے، جبکہ روس تقریباً 40,000 گولے ایک دن میں استعمال کر رہا ہے. تو ظاہر ہے ان کی مانگ بہت زیادہ ہے. یہ پورا نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے طیارہ نور خان ایئر بیس سے کہاں جاتا تھا، وہاں سے رومینیا کیسے جاتا تھا، اور یہ پورا نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے، اور یہ فلائٹ ریڈار کا ڈیٹا ہے. یہ سارے انہوں نے ڈاکیومنٹ لگائے ہیں کہ پاکستان کا جہاز کس کس وقت اور کس کس طرح گیا. تو یہ پوری سٹوری ڈاکیومنٹس کے ساتھ ہے. اب آپ کو وجہ پتہ چلی کہ اسی دوران اگست میں کیوں کریک ڈاؤن ہوا، کیوں شہباز گل کو ننگا کیا گیا، کیوں ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، کیوں عمران ریاض خان پہ بھی زمین تنگ کی گئی، کیوں پاکستان میں میڈیا کا گلا گھونٹا گیا. یہ غداری چھپانے کے لیے. کیوں ایبسولوٹلی ناٹ کے سب خلاف تھے؟ کیونکہ ایبسولوٹلی ناٹ ان کی موت تھی، اور انہوں نے امریکہ کی غلامی کو چوز کیا، ہماری آزادی کا سودا کر دیا، اور یہی لوگ دوسروں کو غدار کہتے ہیں. اب آتے ہیں مزے کا خیز سوالوں کی طرف جو بشرا بی بی سے پوچھے گئے ہیں نیب کی طرف سے. سوال نمبر 1، اب یہ کرپشن کا کیس ہے تو ذرا سنیے. آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اور کیا آپ نے اسلامی تدریس، فقہ اور درس نظامی کا کورس بھی کیا ہے؟ نمبر 2، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 3، کیا آپ بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ کیا آپ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی بھی قسم کی تنخواہ یا مراد لیتی ہیں؟ القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا، اور اس کے لیے جگہ کا تعین کس نے کیا؟ آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے ملک ریاض حسین اور بیریا ٹاؤن کا کیا کردار ہے، اور کیا آپ نے پہلے ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے خود ٹرسٹ بنانے کے لیے آپ سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا؟ فرج شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ ان کے
माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमिन हैं। अब अलकादी ट्रस्ट केस जिसमें मलिक रियाज का लंदन का पैसा, लंदन में ही सारे मामलात सेटल हुए बरतानिया की हुकूमत से, वो पाकिस्तान आता है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाता है। इसका फर्ज शहजादी से क्या ताल्लुक है? लेकिन इनके जवाबात लेने हैं, एक बयानिया बनाना है ताकि नून लीग को कुछ तो बेचने को मिल सके, जबकि इस केस में कुछ भी नहीं है। बाकायदा रिटन अग्रीमेंट्स हैं इस ट्रस्ट के हवाले से कि इमरान खान और बुशरा बीबी कोई माली फायदा ना इस जमीन से ले सकते हैं, ना यूनिवर्सिटी से, ना किसी चीज से। करप्शन कैसे होगी जब कोई बंदा माली फायदा ही नहीं ले सकता? तारीख में यह भी लिखा जाएगा कि जिसने लंदन फ्लैट बनाए उसको सहूलतकारों ने पाक साफ करके गंगा नहला के वापस पाकिस्तान पे मुसल्लत करने की जद्दोजहद की, और जिसने पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाई ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाई जा सके, उस यूनिवर्सिटी बनाने को जुर्म करार दे दिया गया। इन पर तो यहीं पे तौहीन मजहब का मुकदमा बनता है। ये नबी की सीरत नहीं चाहते कि लोगों को पढ़ाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान को एक लिबरल सेक्युलर कंट्री बनाना है। ये है एंड गोल। इंडिया को देख के इन्हें ये लगना शुरू हो गया कि इंडिया तब दुनिया में मकबूल हुआ है और ज्यादा एक्सेप्टेबल हुआ है जब इंडिया ने अपने आप को लिबरल सेक्युलर मुल्क बनाया है। हम भी बनाएंगे तो दुनिया हमें भी हाथों हाथ लेगी। ये इनकी गलत फहमी है, ये इनकी भूल है, इनकी कमअक्ली है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हमारा मुल्क है, इनके हवाले भी नहीं किया जा सकता। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।